اس کے اوپر پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے، اور میں پرائم منسٹر صاحب سے صرف یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں، تمام منسٹریز کی پرفارمنس کو اس سے ایویلیویٹ کرائیں، اور جو رزلٹ ہے وہ پبلک کے سامنے ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ کون سی منسٹری کتنا پرفارم کر رہی ہے۔ بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا کہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرے گی۔ 5 سال تک شہباز شریف ہی وزیر اعظم رہیں گے۔ بعض عناصر میرے اور وزیر اعظم کے تعلقات خراب دیکھنا چاہتے ہیں، ایسی خواہشات پوری نہیں ہوں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم تمام وزارتوں کی تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کرائیں تاکہ حقائق عوام کے سامنے آ سکیں اور معلوم ہو سکے کون سی وزارت کتنا کارکردگی دکھا رہی ہے۔ میری پارلیمانی حاضری تقریباً 70% ہے۔ جن لوگوں نے کہا میں نے 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کیا، ان کا شکریہ۔ سسٹم کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر بولے ان کا بیان حکومت کے خلاف چارج شیٹ نہیں بلکہ خامیوں کی نشاندہی تھا۔ وزیر اعظم روزانہ 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اگر انہیں مزید مؤثر نظام اور مکمل تعاون حاصل ہو تو نتائج مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ان کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ملاقات میں امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے پاک ایران تجارت کا حجم 10 ارب ڈالر تک پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی وزیر تجارت محمد عتابی کی سربراہی میں 6 رکنی وفد سے ملاقات۔ گفتگو میں کہا کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے حالیہ ملاقات میں مثبت گفتگو ہوئی۔ ملاقات 2 طرفہ امور سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ فریقین میں سرحدی تجارت، 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے، لاجسٹکس، کسٹمز تعاون اور کانکنی خصوصاً قیمتی پتھروں کی پروسیسنگ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ایرانی وزیر سید محمد عطابق نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا ایران پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ ایران کا امریکی بحری ناکہ بندی کے دوران پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال پر غور۔ 2 طرفہ تجارت بڑھانے کی کوششیں تیز۔ ایران انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ایرانی تجارتی فروغ کے ادارے کے سربراہ محمد علی دہقان نے کہا کہ ایران امریکی بحری ناکہ بندی کے باعث اپنی تجارت جاری رکھنے کے لیے کراچی اور گوادر بندرگاہوں کو ری ایکسپورٹ ہب کے طور پر استعمال کرنے کا جائزہ لے رہا ہے۔ پاکستان ایران کو ضروری اشیاء اور صنعتی خام مال بھی فراہم کر سکتا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات میں دونوں ممالک نے باہمی تجارت کا حجم 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کا اعادہ کیا۔ آزاد تجارتی معاہدے کو آگے بڑھانے اور کسٹمز، سرحدی لاجسٹکس اور کارگو نقل و حمل میں حائل رکاوٹیں دور کرنے پر اتفاق۔ آبنہ ہرمز پر عارضی معاہدے کی کوششیں تیز۔ امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آج اہم اعلان متوقع۔ مجوزہ معاہدے کے تحت آبنہ ہرمز میں 60 روزہ عارضی انتظام قائم کیا جائے گا، جس میں توسیع بھی ممکن ہوگی۔ خلیج میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایرانی پانیوں کے شمالی راستے سے گزریں گے۔ باہر جانے والے جہاز عمانی پانیوں کا جنوبی راستہ استعمال کریں گے۔ کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ 30 دن کے اندر بحری سرنگوں کی صفائی کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ مذاکرات میں عمان کے ساتھ قطر، پاکستان اور سعودی عرب نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عمانی وزیر خارجہ بدر البوسیدی بھی رابطے میں رہے۔ معاہدہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور جوہری مذاکرات بحال کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایران اور عمان آبنائے ہرمز میں نئے بحری راستے پر معاہدے کے قریب ہیں۔ ترجمانی ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا عمان کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ عارضی محفوظ راستے پر عمان کے ساتھ کام جاری ہے۔ زیر بحث نئے روٹ میں ایک گزرگاہ ہوگی۔ داخلے اخراج کے لیے الگ راستے ہوں گے۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ آبنہ ہرمز کو کھلا رکھنے اور سفارتی عمل کی بحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا کہ آبنہ ہرمز کا جنوبی بحری راستہ
تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ 3 ماہ کے دوران 1000 سے زائد تجارتی جہازوں کو بحفاظت آبنائے ہرمز سے گزرنے میں مدد کی۔ And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. You know what? The fake news knows they did say that, but we are talking, let's see what happens. But they respect us. They respect us. It's been 47 years, but really it's been 50 years because they've been saying 47 for 3 years. It's been 50 years. And no other president has done what you should have done a long time ago, because Iran cannot have a nuclear weapon. ایران سے معاہدہ کرنا چاہوں کیونکہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا ایران کے ساتھ ہماری بہت اچھی بات چیت ہو رہی ہے، جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی، آبنائے ہرمز بہت جلد دوبارہ کھول دی جائے گی، ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور امیر قطر تمیم بن حمد آل ثانی میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے فروغ اور سفارتی رابطوں میں قطری کردار کو سراہا۔ تمیم بن حمد کا فریقین پر مذاکرات کا عمل جاری رکھنے پر زور، کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ امریکہ نے پاسداران انقلاب سے منسلک ایران کے 3 اداروں پر عائد پابندیاں ختم کر دی۔ ایرانی کمپنیز میں 2 ایئر کرافٹ اور ایئر لائن سے منسلک ادارے شامل ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ نے پابندیاں ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی خبروں کا مثبت اثر، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، برینٹ کروڈ آئل $78 فی بیرل تک پہنچ گیا، امریکی خام تیل WTI $75 فی بیرل کی قیمت پر پہنچ گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل سستا مگر پاکستان میں مزید مہنگا، حکومت نے آج کے لیے پیٹرول کی قیمت میں ₹4.45 فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت ₹333 فی لیٹر مقرر، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹2 فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت ₹383.86 فی لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ 387 رنز بنائے تھے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے مسلم اور عرب ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، مقدس مقامات پر اسرائیلی قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عمان میں مقبوضہ بیت المقدس کے حوالے سے وزارتی اجلاس سے خطاب، کہا غزہ میں انسانی صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے اور غزہ کے عوام کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ پاکستان ہمیشہ آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرے گا۔ مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی کی مذمت کرتے ہیں۔ R4 گروپ کے وزراء خارجہ کا عمان میں اہم اجلاس، پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اسحاق ڈار کی ترکیہ، مصر اور الجزائر کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ، کالعدم داعش، خراسان، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لبریشن آرمی سمیت دہشت گرد تنظیموں کے خطرات سے نمٹنے پر اتفاق۔ واشنگٹن میں مذاکرات کے چوتھے دور کا اعلامیہ جاری، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مفادات اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے وفود کا دہشت گردی کے موجودہ خطرات کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کے مختلف امکانات کا جائزہ، سرحدی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے اور دہشت گردوں کے سہولت کار نیٹ ورکس کو توڑنے کے اقدامات پر اتفاق، دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں کو مزید مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاک امریکہ تجارتی مذاکرات میں تکنیکی معاملات جلد نمٹانے پر اتفاق، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گیریوس سے ورچوئل ملاقات، تجارتی فریم ورک کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے قریبی رابطہ جاری رکھنے پر بھی اتفاق۔ محمد اورنگزیب کا پاکستانی اور امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے درمیان تعاون جاری رکھنے کی ضرورت پر زور، وزیر خزانہ کا مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، کہا دو طرفہ اقتصادی تعاون سے کاروباری حلقوں کے لیے مزید تجارتی اور سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمسن گوریر نے مذاکرات میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا،
جبری مشقت کے قوانین پر مؤثر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے اقدامات کی تعریف۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں تناؤ ایوان صدر تک پہنچ گیا۔ صدر مملکت نے جوڈیشل کمیشن کی سفارشات پر تاحال دستخط نہیں کیے۔ سفارشات کی منظوری نہ ہونے سے عدالتی بحران کا خدشہ۔ منظوری میں تاخیر سے لاہور ہائی کورٹ کے 10 ایڈیشنل ججز سے چارج نہ سنبھال سکے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن بھی نوٹیفیکیشن کے منتظر۔ جوڈیشل کمیشن نے 20 اور 21 جولائی کو اہم فیصلوں کی منظوری دی۔ صدارتی توثیق میں تاخیر کے خلاف ایڈوکیٹ لقمان ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں استدعا کی گئی کہ صدر کو ان کے سیکرٹری کے ذریعے ججز تعیناتی کی اسمبلی منظور کرنے کی ہدایت کی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے جائکا کے صدر کی قیادت میں 9 رکنی جاپانی وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان جاپان اور جائکا کے ساتھ 7 دہائیوں پر محیط دیرینہ شراکت داری کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ جائکا کے صدر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ مشکل معاشی چیلنجز پر ٹیم ورک سے قابو پایا۔ پائیدار معاشی ترقی کے لیے اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ حکومتی اصلاحات سے صرف 3 سال میں سرکاری محصولات دگنا ہو گئے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کے ترسیلی کمپنیز کی نجکاری اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کا اصلاحاتی تنظیم 9 پر جائزہ اجلاس۔ صومالیہ کے وزیر دفاع کا نیول ہیڈ کوارٹرز اور ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ISPR کے مطابق صومالی وزیر دفاع نے چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ بحری سلامتی، دفاعی تعاون اور پیشہ ورانہ روابط کے فروغ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے صومالیہ کے ساتھ دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ صومالی وفد نے پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔ پاک فضائیہ اور صومالی فضائیہ کے درمیان تربیت، استعداد کار اور دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایئر چیف نے پاک فضائیہ کی مقامی دفاعی صلاحیتوں اور پیشہ ورانہ تربیت کے معیار پر روشنی ڈالی۔ بانی PTI کے جیل میں 3 سال مکمل۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی رپورٹ سامنے آ گئی۔ بانی PTI کو قید تنہائی میں رکھنے اور امتیازی سلوک کیے جانے کی تردید۔ رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل میں کسی بھی قیدی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جاتا۔ بانی PTI بھی قانون کے مطابق سزا کاٹ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر قیدیوں کی طرح قانونی سلوک کیا جا رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم اور سیاسی جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں بہتر کلاس، بعض اضافی سہولیات اور خصوصی سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بانی PTI 7 سیلز پر مشتمل کمپاؤنڈ میں دن بھر آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، صرف رات کے مخصوص اوقات میں اپنے سیل میں رہتے ہیں۔ جیل کے ڈاکٹر روزانہ 3 بار طبی معائنہ، کھانے کی جانچ اور دیگر طبی علامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر اضافی طبی معائنہ بھی کیا جاتا ہے۔ لاہور میں ذہنی معذور لڑکی سے ASI کی مبینہ زیادتی کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق ملزم گھر والوں کو پیسوں کی آفر بھی کراتا رہا۔ 1 لاکھ روپے تک لین دین کا معاملہ ہوتا رہا۔ لاہور تھانہ غازی آباد کے اہلکار لڑکی کے گھر والوں پر دباؤ ڈالتے رہے۔ ASI عمران نے تھانے کے کمرے میں لے جا کر لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزم جب لڑکی کو واپس چھوڑنے جا رہا تھا، سنتری نے پوچھا تفتیش ہو گئی؟ ASI نے بتایا 2-3 سوال پوچھنے تھے، اس نے بتا دیے ہیں۔ ملزم کی اسپیشل رپورٹ بنانے کے بعد FIR کا اندراج کیا گیا۔ شکرگڑھ میں موسلادھار بارش، گلیاں، بازار اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، نشیبے علاقے ڈوب گئے۔ جلاس کے علاقے تھک اور بابو سر میں فلیش فلڈ سے منصہرہ، ناران متعدد مقامات پر بند۔ سیلاب کے باعث نیات ویلی روڈ پر ٹریفک معطل۔ یا شکل داس کے مقام پر کراکرم ہائی وے بند۔ شارع بابو سر ناران لوشی عارضی پل ٹریفک کے لیے بحال۔ کمبر میں وارا برانچ کو 200 فٹ چوڑا شگاف، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں زیراب۔ کشمیر، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع۔